اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اور پھر اگلا جملہ آتا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا اور اس میں بھی برکت عطا فرما۔ 2 مہینے پہلے تیاری ہوتی ہے، اور اس 2 مہینے پہلے کی تیاری میں بھی اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ گھر میں کھانے پینے کے سامان کی تیاری ہو رہی ہو، کہ سحری میں کیا کھانا ہے ذرا اس کا اسٹاک کر لیا جائے، افطار میں کیا کھانا ہے اس کا اسٹاک کر لیا جائے، عید الفطر میں کتنے قسم کے پکوان جو ہے پکانے ہیں اس کی تیاری کر لی جائے۔ اس ماہ میں اگر دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو تقویٰ کی وہ اعلیٰ مثال نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی اور مثال ٹھک ہی نہیں سکتی، ٹھہر ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی 1000واں حصہ بھی جو ہے مثال کے طور پر کوئی قوم نہیں پیش کر پائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة۔ وقال في موضع آخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شہر کے علاقے سدھاری کے معزز اور محترم باسیوں، سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کے حق میں دعاگو ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ بابرکت محفل سجائی ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح سے اب اس معاملے میں ہمارے یہاں بیداری کا جو معاملہ ہے، خاص طور سے رمضان کی تیاری، اس کے استقبال کے حوالے سے شعوری تیاری، اس میں غیر محسوس طریقے سے کمی نظر آتی جا رہی ہے، اور اس بات سے ہر سنجیدہ فرد واقف ہے کہ رمضان، اس کے آداب اور اس سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں اس سے ہم دن بدن ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ چہل پہل تو بڑھتی ہے، کچھ تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ تو ہوتا ہے، کچھ اور اسی طرح سے ہماری بستیوں میں رونقیں تو نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن روزے اور رمضان المبارک کے جو مقاصد ہیں، جس کا اظہار رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بھی نظر آنا چاہیے، وہ ہمیں نظر آتا ہوا عموماً نہیں دکھتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے جو چند باتیں رکھوں گا وہ اس حوالے سے خاص طور پر ہوں گی کہ ہم جس طرح کی حالت سے دوچار ہیں، جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں، اس میں یہ رمضان المبارک ہمیں کس طرح سے کھڑا کرنے والا، مضبوط کرنے والا، سپورٹ کرنے والا اور سہارا بننے والا بن کر کے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، یہ اوبلیگیٹری ہیں، اس میں رہنے رکھنے نہ رکھنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور فرض ہے ہر بالغ پر۔ دوسری بات جو کہی گئی کہ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو دی جا رہی ہے،
بلکہ روزوں کا یہ معاملہ پہلے سے جاری ہے. فرق بس اس بات میں ہوا کہ تعداد کیا ہوگی. امت محمدیہ سے پہلے اس کی تعداد میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد پائی جاتی تھی، فرق نظر آتا ہے. لیکن روزہ کی موجودگی، صوم کی یا صیام کی موجودگی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے صاف کہا کہ یہ اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے تم سے پہلے فرض کیا گیا تھا. جب کسی کے اوپر کوئی چیز لازم کی جاتی ہے، کوئی چیز اس کی زندگی کا حصہ بنائی جاتی ہے، تو انسانی ذہن فوراً سوال کرتا ہے کہ یہ چیز ہمارے اوپر لاگو کیوں کی گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے. چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل مند شخصیت بنایا ہے، اس کو عقل عطا کی ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت عطا کی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے بالکل الگ ہو جاتا ہے اور اس کی اشرفیت اور افضلیت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ سوچ، یہ فکر، یہ عقل فوراً سوال کرتی ہے کہ یہ اتنا اہم حکم کیوں دیا گیا ہے، اتنی مشقت والی عبادت کیوں ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے یا یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ یہ تو کہیں نہ کہیں ظلم ہے ہمارے اوپر. چنانچہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارے اس دماغ کا خالق ہے، ہماری اس عقل کا خالق ہے، وہ اس عقل کو جواب دیتے ہوئے فوراً آگے بیان فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. میں اسی ایک بات کے حوالے سے مختلف اینگل سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. 3-4 اصطلاحات، 3-4 ٹرمنالوجیز جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں، احادیث میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے لفظ تقوی. جس طرح سے قرآن مجید کے ہر دوسرے تیسرے صفحہ پر کبھی ایمان کا لفظ آئے گا، کبھی آخرت کا لفظ آئے گا، کبھی رسالت کا جو ہے کی بحث کی جائے گی، کبھی اسلام کی بحث کی جائے گی، وہیں پر اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر دوسرے تیسرے صفحے پر لفظ تقوی یا اس سے نکلے ہوئے الفاظ ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اسلام ہم کہیں، ایمان کہیں، تقوی کہیں، عملی طور پر بہت کم فرق اس میں نظر آتا ہے. ہاں، علمی سطح پر ان تینوں کے درمیان جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن عملی طور پر ان تینوں میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. تو آخر یہاں پر جو تقوی کی بات کی گئی ہے، تو ہماری زندگی سے اس کا تعلق کس طریقے سے قائم ہوتا ہے، یہ اتنی اہم چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے تقوی کی. اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کو کہ بتا دوں، ایک جملے میں اگر بتا دوں تو معروفات کی ادائیگی اور منکرات سے اجتناب کا نام تقوی ہے. معروفات کا مطلب کہ وہ تمام کے تمام خیر کے کام، وہ تمام کے تمام بھلائی کے کام، وہ تمام اچھے کام جس کو شریعت نے اچھا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اچھا اس کو قرار دیا ہے، وہ سب کے سب معروفات میں سے ہیں. اور ہر وہ چیز جس کو قرآن مجید نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا ہے، خراب کہا ہے یا اس سے باز آ جانے کے لیے کہا ہے، وہ سب کے سب ہمارے نزدیک منکرات میں شامل ہیں. اب یہیں سے آپ کی یہ عقل کے لیے جواب شروع ہوتا چلا جائے گا. آپ کے ذہن میں سوال بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیچر ہوں، یہاں پر بچے ہیں، یہاں پر نوجوان ہیں، یہاں پر طالب علم ہو سکتے ہیں، یہاں پر امام ہو سکتے ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہو سکتے ہیں، تاجر ہو سکتے ہیں، اور اگر آواز جا رہی ہوگی تو آس پاس مائیں اور بہنیں بھی ہوں گی. ہر شخص کا اپنا اپنا فیلڈ ہوگا جس میں وہ اپنی کارکردگی دکھا رہا ہوگا. تو اس فیلڈ سے متعلق اس کے بہت ساری معلومات بھی ہوں گی، بہت ساری کوئریز بھی ہوں گی. تو جب یہ بات کی جاتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز جن جن چیزوں کو معروف قرار دیا ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ کرنے کی ہیں، اس کو ادا کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور جن سے منع کیا ان سے باز آ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو فوراً یہ اگلا سوال آئے گا، اگر میں بزنس مین ہوں، میں اگر تاجر ہوں، تو میں کیسے متقی بن سکتا ہوں اس میدان میں؟ میں اگر ٹیچر ہوں تو میں کیسے ایک متقی ٹیچر بن سکتا ہوں؟ میں اگر ڈاکٹر ہوں تو ایک متقی ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہوں؟ میں اگر باپ کی پوزیشن میں پہنچ گیا ہوں تو متقی باپ کیسے بن سکتا ہوں؟ اور اگر کوئی ماں کی پوزیشن میں پہنچ گئی ہے خاتون، تو وہ کیسے یہ غور کر سکتی ہے یا کیسے وہ سوچے گی کہ میں ایک متقی ماں کیسے بن جاؤں؟ اس کے لیے کون کون سے پیرامیٹرز ہیں، کون کون سی چیزیں مجھے اپنانی پڑیں گی؟ تو یہاں پر یہ صرف دعویٰ نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے کہ آپ کوئی بھی میدان زندگی کا تلاش کریے، کوئی بھی میدان تلاش کریے، اور پھر اس کے بعد سوال کریے کہ اس میں تقویٰ کا راستہ کیا ہے۔ کوئی ایسا میدان ہمیں نہیں ملے گا جس میں ہم جائیں اور وہاں پر تقویٰ کا راستہ ہمیں اسلام نے نہ سجھایا۔ اور تو اور ایک ایسا میدان ہے جس کے بارے میں کہاوت ہے، جس کے بارے میں کہاوت ہے، وہ کیا ہے کہ جنگ کے میدان میں کوئی قانون اور کوئی تقویٰ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ جنگ کے میدان کا مطلب وہاں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ وہ مشہور بات کہی جاتی ہے کہ محبت میں اور جنگ کے میدان کا کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اس کے رسول نے پریکٹیکلی ہمیں دکھایا ہے کہ اس میدان میں تقویٰ کا راستہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس پہلو کی طرف میں نے اشارہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس وقت ہماری ملت ہی نہیں، پوری دنیا پچھلے 15 سے 16 مہینوں میں جس سب سے بڑے علاقے کی طرف اپنی توجہ کیے ہوئے ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو اس آخری نبی امام الانبیاء کے دیوانے اور اس سے محبت کرنے والے آج بھی اس تقویٰ کے راستے پر چل کر کے دنیا کے سامنے نمونہ دکھا رہے ہیں کہ اس میدان میں دشمن جہاں تمام کے تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کر کے انسانیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہیں پر رسول اللہ کے دیوانے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، ایمان والے، تمام کے تمام زیادتی کے باوجود، تمام کے تمام مظالم کے باوجود، موقع پانے کے باوجود وہ اس راستے کو نہیں اختیار کر رہے ہیں جو کہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تو یہ تقویٰ انسانیت کی معراج ہے، انسانیت کی بلندی کی انتہا ہے۔ انسان کو اگر انسان بنا کر کے رکھنا ہے، اس کو جانور سے محفوظ رکھنا ہے، اس کو درندگی سے اگر بچانا ہے، سماج میں سکون اور اطمینان اگر پیدا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے باشعور بنانا ہے، تو تقویٰ کا راستہ دکھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے بڑھ کر کے رحمت والی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، چنانچہ اس کی رحمت سال بھر میں اس ایک مہینے میں خاص طور سے جوش مارتی ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس رحمت کے ذریعے سے انسانوں کے اندر رحمت کے عنصر کو، محبت کے عنصر کو، آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، جذبات کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک ماہ کا جو پورا کا پورا تربیت کا سلسلہ قائم کرتا ہے۔ اگر شعوری طور پر ہم اگر اس مہینے کو گزارنا شروع کریں تو حیرت انگیز طور پر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نظر آئے گی، حیرت انگیز طور پر۔ اس ماہ کی آمد کے 2 ماہ قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس کی تیاری کا آغاز کر دیتے تھے۔ چنانچہ جب رجب کا چاند دیکھتے ہیں تو باقاعدہ دعا کی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور پھر اگلا جملہ آتا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا اور اس میں بھی برکت عطا فرما۔ 2 مہینے پہلے تیاری ہوتی ہے، اور اس 2 مہینے پہلے کی تیاری میں بھی اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ گھر میں کھانے پینے کے سامان کی تیاری ہو رہی ہو، کہ سحری میں کیا کھانا ہے ذرا اس کا اسٹاک کر لیا جائے، افطار میں کیا کھانا ہے اس کا اسٹاک کر لیا جائے،
عید الفطر میں کتنے قسم کے پکوان جو ہے پکانے ہیں اس کی تیاری کر لی جائے. اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں. ملتی ہیں تو کیا ملتی ہیں سب سے بڑی شکل میں؟ وہ اس بات کی تیاری ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے ہوئے نظر آئیں، سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے رحمت کا مظہر کیسے بن سکیں، یہ بات نظر آتی ہے وہاں. اور تو اور دیکھیے کہ اس ماہ میں اگر دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو تقویٰ کی وہ اعلیٰ مثال نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی اور مثال ٹھک ہی نہیں سکتی، ٹھہر ہی نہیں سکتی. اس کا کوئی 1000واں حصہ بھی جو ہے مثال کے طور پر کوئی قوم نہیں پیش کر پائے گی. چنانچہ اس مہینے میں دیکھتے ہیں ہم سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر پیش آتی ہے. 20 یا 22 رمضان المبارک کو وہ عظیم فتح جس کو کہا قرآن مجید نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ ہمارے سامنے آتی ہے. ان دونوں کی دونوں جنگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقویٰ کی نہایت ہی اعلیٰ مثال بن کر کے سامنے آتی ہیں. میں یہ پہلو کیوں آپ کے سامنے خصوصی طور پر رکھ رہا ہوں؟ میرے اور فاضل مقررین مہمان آنے وہ آپ کو اور بہت سارے پہلو بتائیں گے انشاءاللہ. مجھے اچھا خاصا نوجوانوں کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کے علاوہ یونیورسٹیز اور کالجز میں رہنے کا موقع ملا ہے. جتنا مدرسے کی دنیا میں زندگی گزاری ہے تقریباً اتنی ہی زندگی میری یونیورسٹیوں میں گزری ہے. وہاں پر ہمارے اپنے درمیان کی جنرل باتیں نہیں ہوتی ہیں. وہاں پر ڈائریکٹ بات ہوگی، سیدھے بات ہوگی کہ بھائی فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، تمہاری قوم یہ کیا کر رہی ہے، بچوں کو مار رہی ہے، فلاں کو مار رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یہ تم لوگ دہشت گردی کیوں مچاتے پھرتے ہو، یہ ساری چیزیں کیوں حرکتیں کرتے پھرتے ہو. یہ زندہ سوالات جو آپ سنتے ہوں گے، جس کے جوابات ٹیلی ویژن پہ سنتے ہوں گے، وہاں ہم لوگ کلاسز میں فیس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیمیناروں میں جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں میرے سامنے اچھی خاصی تعداد ان نوجوانوں کی ہے جن کی زندگیاں ابھی اچھی خاصی ہیں، جو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے تو ان کو اس طرح کے محاذ ملیں گے جہاں ان کو اسلام کی نمائندگی کرنی پڑے گی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میرے جیسی شکل و صورت بنا کر کے آپ وہاں پر جائیں. یقیناً یہ شکل صورت جو ایک مسلمان کی ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں بنا پا رہا ہے تب بھی اس سے ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی ہے کہ اس کی موجودگی میں اسلام یا مسلمانوں سے متعلق کوئی بات آ رہی ہے یا کوئی اعتراض آ رہا ہے تو اس کے لیے اس کی زبان بند ہو جائے، جواب نہ دے سکے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس رمضان کی مناسبت سے جو یہ پہلو ہمارے سامنے آنا چاہیے، میں اس پر خصوصی طور پر فوکس اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے، راہ چلتے ہوئے، دکانوں پر جاتے ہوئے، کہیں نہ کہیں کسی آفس میں جاتے ہوئے، لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے، گفتگو سنتے ہوئے، اب یہ بات بہت نچلی سطح پر آ رہی ہے کہ جہاں پر ٹکراؤ کی کیفیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، نفرت کی کیفیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، آپس میں تصادم کا معاملہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو نفرت کے مقابلے میں جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہاں پر اصول و ضوابط بھی بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات جہاں میں یہ کہوں گا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں تاریخی طور پر جو ہمارے سامنے واقعات آئے ہیں کہ یہ رمضان المبارک ہمیں کھڑے ہونے اور استقامت اور پامردی کا ثبوت دیتا ہے یا سبق دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اگر ہمارے خلاف کوئی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، ہمارے خلاف کوئی مظالم کر رہا ہے، ہمارے خلاف، ہمارے جان و مال کے خلاف، ہمارے بال بچوں کے خلاف، ہماری خواتین کے خلاف اگر اس کی کوئی سازش سامنے آتی ہے تو ہم مقابلے سے نہیں چوکیں گے، لیکن اس میں یہ بات ضرور رکھیں گے، یہ بات ضرور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے کہ کبھی بھی زیادتی سے معاملہ نہیں کریں گے. زیادتی کا معاملہ تو نہیں ہوگا، ظلم کے جواب میں ظلم نہیں ہوگا. ہاں، ظلم کو روکیں گے، ظلم کا ہاتھ پکڑیں گے، اس ہاتھ کو جو ظلم کے لیے بڑھتا ہے اس کو توڑیں گے بھی، لیکن اسی ہاتھ کو توڑیں گے جو ہاتھ بڑھے گا. جو ہاتھ پیچھے ہیں، جو لوگ پیچھے ہیں، جو لوگ دشمنی کے لیے سامنے نہیں آ رہے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. بالکل پیسفل معاملہ ان کے ساتھ ہوگا.
اور تقویٰ کی یہ اعلیٰ مثال ہمیں بہت واضح طریقے سے رسول اللہ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو جب مسلمان رسول اللہ کی قیادت میں میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو اس سے پیچھے 15 سال کا ظلم اور تشدد ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی ظلم کی جو ان کے اوپر اپلائی نہ کی گئی ہو۔ کیا بچوں کو نہیں مارا گیا؟ ان کو بھوکے پیاسے تڑپایا نہ گیا شیب ابی طالب میں؟ جہاں بھوک سے بچے بھی مرے، جہاں بھوک سے خواتین بھی جو ہے وہ شہید ہوئیں، بزرگ بھی جو ہے وہ شہید ہوئے، اسی طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ان کی صحت تباہ ہوئی اسی میں، آپ کے محبوب چچا ابو طالب کی صحت تباہ ہوئی اس میں، کہ اس سے نکلنے کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ وفات جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گھر بار سے محروم کرنے کا معاملہ ہو، بھوکے پیاسے تڑپایا گیا ہو، صحرا میں لٹا کر کے پتھر رکھ کر کے چاروں طرف سے آگ جلائی گئی ہو کہ یہ تڑپتے ہوئے بھوک اور پیاس سے مر جائے، اور تو اور اس پر جب ان کا دل نہیں بھرا تو اب اس ملک سے، اس علاقے سے ان مسلمانوں کو کھدیڑ کر کے نکال کر کے دوسری طرف بھیج دیا یا مجبور کر دیا کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیں۔ اور پھر جب وہ اس جگہ سے 500 کلومیٹر دور جا کر کے ایک علاقے میں بستے ہیں، تب بھی ان دشمنوں کو سکون نہیں آتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو اطمینان سے رہتا بستا ہوا دیکھ سکیں۔ چڑھ کر کے جا کر کے وہاں پر بھی جو ہے ان کے اوپر ظلم اور تشدد کا طریقہ اپناتے ہیں۔ تو 15 سالہ ظلم و تشدد کی ایک تاریخ ان دشمنوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ جب میدان میں آتے ہیں، جب مقابلہ ہوتا ہے اور اسلام کی واضح طور پر جیت ہوتی ہے، واضح طور پر جیت ہوتی ہے، تو دیکھ لیجئے کہ تاریخ کس طریقے سے بدلتی ہے کہ جو لوگ مارے گئے دشمن کے وہ تو مارے گئے، جو لوگ قید ہوئے تو ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا بہترین سلوک کیا گیا ہے۔ یہ کس بات کی علامت تھی؟ یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے دشمنوں کو، جنہوں نے ان کو اپنے گھروں سے نکالا تھا، بیوی بچوں سے محروم کیا تھا، ان کے مال و دولت پر قبضہ کیا تھا، ان کو ہر قسم کی اذیتیں دی تھیں، لیکن جب ہاتھوں میں آتے ہیں، جب ان کے کنٹرول میں آتے ہیں، چاہتے تو پورا کا پورا بدلہ لے سکتے تھے۔ لیکن جس طریقے سے کہ ابھی میرے بھائی نے وہ نعت نبی پیش کرتے ہوئے اس میں کہا کہ سلام اس پر کہ جس کے شیدائی، جس نے اسیروں کی مشقیں کھول دیں، کہ ذرا سی رسی اگر سختی سے باندھ دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے قیدیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو فوراً حکم دیا جاتا ہے، آرڈر پاس ہوتا ہے کہ ان کی رسیاں کھول دی جائیں۔ اور پھر یہ جملہ نکل کر کے آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، استوصوا بالاسارى خیرا، کہ میری جانب سے قیدیوں کے سلسلے میں بھلائی کی نصیحت کو لکھ لو، نوٹ کر لو، اپنے دل کا حصہ بنا لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور صرف رسیاں نہیں کھولی جاتی ہیں، اس سے آگے دیکھیے، عرب میں کھجور کی اہمیت کم ہوتی ہے، روٹی کی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں روٹی کی اہمیت زیادہ ہے نا، ہمارے یہاں کھجور کی اہمیت زیادہ ہے نا، روٹی وافر مقدار میں ہمیں ملتی ہے، گیہوں خوب پیدا ہوتا ہے، وہاں پر روٹی کی آج بھی بہت قدر و قیمت ہے، آج بھی بہت زیادہ اس کا احترام کیا جاتا ہے اور حفاظت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود کھجوروں پر اکتفا کرتے تھے اور اپنے دشمن قیدیوں کو روٹیاں کھلایا کرتے تھے۔ ایسی کوئی مثال آج کے اس دور میں، ماڈرن دور میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا مہذب دور ہے، جہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات ہوتی ہے، ذرا دیکھ جائیے کہ دشمن اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور تازہ مثال اگر دیکھنی ہو تو رسول اللہ کے شیدائیوں کی مثال دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے صحت مند، ہنستے مسکراتے قیدی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہمارے قیدی ان کے کنٹرول میں رہے ہیں، ان کے جیلوں میں رہے ہیں، بے گناہ، بغیر کسی ثبوت کے 10 سال، 20 سال، 25 سال تک وہاں پر رکھا گیا ہے۔ ایسے قیدیوں کی مثالیں آ رہی جن کی جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں ہے، ایک ہڈی بھی سلامت نہیں ہے، اس طرح کے قیدی نکل کر کے آ رہے ہیں سامنے۔ ان درندوں سے کوئی پوچھ کر کے بتائے گا کہ ذرا تاریخ میں کوئی مثال ہماری بھی بتا دیں کہ تمہارے ساتھ ہماری بہت جنگیں ہوئی ہیں، بہت لڑائیاں ہوئی ہیں،
اور یہاں کے بھی جو دشمن ہمارے یہاں گھومتے پھرتے ہیں، جو ہمارے خلاف زہر اگلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی ذرا اس طرح کی مثال لے کر کے آئیں کہ جب جنگوں میں وہ لوگ قید ہوئے ہیں تو کسی طرح سے اس طرح کا معاملہ کیا گیا ہو. ہاں، اپنوں کے خلاف کیا ہوگا، آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں تو ظلم زیادتی بھلے سے کی ہوگی، لیکن جب سیدھے سیدھے دشمنوں سے مقابلہ ہوا ہے تو ذرا کوئی مثال لا کر کے تو دے کہ جب دشمنوں کی ایک ایک ہڈیاں توڑی گئی ہوں اور اس کے بعد نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی ہو. نہیں کیا گیا ہے. ہم مجبور ہیں اللہ کے احکام کے، ہم مجبور ہیں رسول اللہ کے احکام کے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں چاہے دشمن جہاں تک چلا جائے. اور یہی وہ فرق ہے جو ہم میں اور ان میں پیدا ہوتا ہے، یہی وہ فرق ہے جو تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. ایک سوال آئے گا آپ کے ذہن میں کہ دشمن تو ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کرتا پھرتا ہے، اگر اسی لیول کی زیادتی ہم نہ کریں تو وہ باز کیسے آئے گا؟ تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو باز رکھنے کے لیے جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے ہم بھی کریں ویسی ہی زیادتی، کیونکہ کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا، کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا ہے. اللہ رب العزت کو بخوبی علم تھا کہ یہ سوال ذہنوں میں آئے گا، چنانچہ اس نے اپنے رسول کے پاس وحی کے ذریعے سے اس کا جواب بھیج دیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جائے گا. جو پرابلمز تمہارے سامنے آئیں گی، جو دقتیں اور جو پریشانیاں تمہارے سامنے آئیں گی، اس کا سولوشن اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا نہ سمجھ میں آئے، لیکن اگر تقوی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا چلا جائے گا. دور نبوی میں ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن میں آئے گی تو تاریخی باتیں ہیں، 1400 سال کی پرانی باتیں ہیں، 1300 سال کی پرانی باتیں ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو خوش قسمت کہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اپنی آنکھوں سے ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو اس طرح کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر ظلم کا ہر حربہ اپنایا گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالکل 0 پوائنٹ پر جو ہے گولیاں ماری گئیں، حاملہ خواتین کو جو ہے وہ مارا گیا ہے، بوڑھوں کو مارا گیا ہے، مریضوں کو مارا گیا ہے، ڈاکٹروں کو مارا گیا ہے، صحافیوں کو مارا گیا ہے، جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ان کو قتل کیا گیا ہے. لیکن قربان جائیے کہ جو لڑنے کے لیے آئے انہیں سے وہ لڑ رہے ہیں. جن لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا، باوجود اس کے کہ شریعت کی روشنی میں اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ ان کے بچوں کو بھی مارا جا سکتا ہے، ان کے بڑوں کو بھی مارا جا سکتا ہے. غاصب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہو کہ بوڑھا ہو کہ جوان ہو، لیکن اس کے باوجود وہ رسول اللہ کے شیدائی ہیں، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. دنیا کے سامنے دعوت صرف زبان سے نہیں عمل سے اس سے بڑی دی جاتی ہے. اور جتنے ہمارے بھائی بہن وہاں شہید ہوئے اس سے زیادہ دنیا میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی استقامت کو دیکھ کر کے، ان کی اس تقویٰ کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھ کر کے. تو تقویٰ کا یہ جو معیار ہے، یہ معیار مستقبل قریب میں ہمیں مطلوب ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں یعنی ہمارے ہاتھ میں اب حالات بالکل نہیں ہیں کہ ہم اس کو روک سکیں، ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. حالات ہمارے مخالف اور مخالف تر ہوتے چلے جائیں گے. جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص تقریباً واقف ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ کس طریقے سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، چاہے وہ پرسنل اللہ کے نام پر چیزیں ہوں، وقف کے نام پر چیزیں ہوں، یا اور دیگر جو تحفظات ہمیں دیے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کس طریقے سے چھینی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹو لیول پر ظلم زیادتی کا معاملہ کیسے ہو رہا ہے، جو جاتے ہیں ان کو محسوس ہو جاتا ہے. سب سے چھوٹی اکائی جو ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے یعنی پولیس تھانے، جو ایک دفعہ گیا ہوگا ہماری کمیونٹی کا، اس کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ وہاں پر کس طریقے کا رویہ اپنایا جاتا ہے. یہ تو وہاں پر ہو گیا، اور اس کے بعد کمیونٹی لیول پر چیزیں کس طریقے سے نفرت آمیز بنائی جا رہی ہیں، اور نفرت کے اس بازار میں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر الاؤ پھٹ سکتا ہے. تو یاد رکھیے کہ نفرت کے مقابلے میں جب دوسری طرف بھی نفرت پیدا ہوگی تو پھر انسانیت کے رکھوالے، آدمیت کے رکھوالے کہاں جائیں گے. تو ہماری دوہری ذمہ داری ہے، ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ اس نفرت کے بازار کو ختم بھی کرنا ہے، اور نفرت کا بازار گرم کرنے والے اگر انسانیت کو سرمشار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے خلاف آگ بھڑکاتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ان کا ہاتھ بھی پکڑنا ہماری ذمہ داری ہے. تماش بین بن کر کے رہنے کا کہیں جواز نہیں ملتا ہے، خاموش رہنے کا کہیں جواز نہیں ملتا ہے.
میں بھی آپ کو ایک مثال دوں گا، قرآن مجید سے مثال دوں گا، جس سے سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اگر خاموش رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خاموش رہنے والے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ صرف اور صرف وہی بچیں گے جو اس طرح کے حالات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کسی بھی سطح پر کھڑے نظر آئیں گے، چاہے وہ زبان سے کھڑے ہوں، اپنے عمل سے کھڑے ہوں، اپنے قلم سے کھڑے ہوں، یا جو حق پسند طبقہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دکھائیں کہ بھائی میں ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں، میں بول نہیں سکتا ہوں، میں لکھ نہیں سکتا ہوں، میں چل نہیں سکتا ہوں، لیکن میں ظالموں کے خیمے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کھڑا اگر ہوں گا تو میں حق پسندوں کے جو ہے خیمے میں کھڑا ہوں گا۔ یہ صلاحیت پیدا کب ہوگی؟ یہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر پیدا ہوگی، صرف اور صرف خوف خدا کی بنیاد پر پیدا ہوگی۔ سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں اور متعدد جگہوں پر دشمنوں کے بالمقابل ایک بہت مضبوط ہتھیار جو ہمیں بیان کیا گیا ہے، ہمارے لیے بیان کیا گیا، پیش کیا گیا ہے، اس میں سے یہ تقویٰ ہے۔ سورہ آل عمران میں کہا، جہاں پر جنگ احد پر تبصرہ شروع ہوتا ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے جب اختتام ہو رہا ہے تو وہاں کہا جا رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر ثابت قدمی دکھاؤ گے، ڈٹے رہو گے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرو گے تو ان کی کوئی بھی سازش، کوئی بھی مکاری تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور آخر میں جا کر کیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ صبر، یہ استقامت اور تقویٰ کا راستہ صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جو عزیمت والے ہوتے ہیں، جو پختہ ارادے والے ہوتے ہیں، جو باشعور ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک صرف تبرک کے لیے نہیں ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور خود اس کے لفظ میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جسمانی طور پر، روحانی طور پر کس طریقے سے تربیت کرنا چاہتا ہے۔ روزہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، اصل اصطلاح کیا ہے؟ وہ صوم یا صیام کی آئی ہوئی ہے۔ یہاں پر اس کا پس منظر آپ کو میں بتاؤں، کچھ عربی جاننے والے جانتے ہوں گے، جو عربی نہیں جانتے وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اس لفظ کو اختیار کیوں کیا گیا ہے۔ عربوں میں جنگ کی تیاری کے حوالے سے گھوڑوں کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا، گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، اور ایسے گھوڑوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی جو بنا کھائے پیے زیادہ سے زیادہ دیر تک جنگ میں کام آ سکیں۔ ایک دفعہ کھلا دیا جائے تو 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ وہ میدان میں لڑ سکیں، چل سکیں، اپنے اوپر سوار کو بیٹھا کر کے چل سکیں۔ تو گھوڑے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، یہ خوبی پیدا کرنے کے لیے ان کو لے جا کر کے صحرا میں باندھ دیا جاتا تھا، اور ان کے جسم پر ایک موٹا بورا رکھ دیا جاتا تھا، موٹا کپڑا رکھ دیا جاتا تھا، اور بہت معمولی کھانا، اور وہ بھی جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کا درہ ان کو دیا جاتا تھا، بالکل خشک، بالکل سوکھا ہوا، اور بہت تھوڑا سا پانی، اور یہ مہینوں تک ان کی ٹریننگ کا سلسلہ چلتا ہے، اور ایک مدت آنے کے بعد ان کے جسم سے فاضل چربی گل جاتی، اور ایک چھریرے بدن کا پھرتیلے قسم کا ایک گھوڑا جو ہے وہ بن کر کے سامنے آتا۔ تو اس گھوڑے کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی وہ فرسن صائم کی ہوتی تھی، روزے دار گھوڑا ہے، یعنی ایسا گھوڑا جو روزہ رکھ کر کے آیا ہے، روزے کی ٹریننگ سے گزر کر کے آیا ہے۔ وہ لفظ ہمارے لیے استعمال کیا قرآن مجید میں کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، سیام فرض کیے گئے، اور تو اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی یہ بات شامل ہے، الصیام جنۃ، کہ روزے ڈھال ہیں۔ جب ڈھال بولی جاتی تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے پہلے مرحلے میں؟ اگر کسی نے بھی ہسٹری پڑھی ہوگی، تاریخ پڑھی ہوگی، وہ یہی کہ بھائی اگر جنگ میں جائیں گے تو ایک ہاتھ میں ڈھال رہے گی، ایک ہاتھ میں تلوار رہے گی، تو ڈھال کا کیا کام رہے گا؟ ایک ہاتھ سے دفاع کریں گے، دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ حملہ کریں گے، باقی اور کوئی کام ہوتا ہے اس کا؟ جنگ کے علاوہ کہیں اور پر ڈھال کا کوئی استعمال میں تو نہیں جانتا کم سے کم۔ تو اس روزے کے ساتھ ڈھال کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ دراصل تمام قسم کے شیطانی جو حملے ہو سکتے ہیں ہمارے اوپر، ہماری روح پر، ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر، یہاں تک کہ شیطان کے جو حواری ہیں، شیطان کے جو لشکر ہیں، وہ ہمارے جسم پر بھی اگر حملہ آور ہوتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس یہ ڈھال موجود ہے، ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔
ان سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یہاں پر یاد رکھیے کہ ظاہری اور جسمانی تربیت سے زیادہ توجہ ہمارے یہاں روحانی تربیت پر دی جاتی ہے۔ اور وہ روحانی تربیت کس سطح کی ہوتی ہے، کس معیار کی اور کس پیمانے کی ہوتی ہے، کس پیمانے کی ہوتی ہے کہ اگر فرعون کے دربار میں بھی کھڑے ہو جائیں، جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا لشکر موجود ہے، اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہو، تب بھی وہاں پر جو ہے اللہ کا بندہ یہ کہے گا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ تم دعویٰ کر رہے ہو ربکم الاعلی کی، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ یہ تقویٰ اس معیار پر لے کر کے جاتا ہے جب ایک خاتون کو جس کے سینے سے اس کا بچہ لگا ہوا دودھ پی رہا ہوتا ہے، سورۃ البروج میں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، تفسیر میں جا کر کے کسی میں توفیق ملے گی آپ کو، خندق کھدی ہوئی ہے، آگ دہک رہی ہے، ہزاروں لوگوں کو اس میں زندہ جلایا جا چکا ہے، اس خاتون کو لا کر کے کنارے کھڑا کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ بادشاہ کو اپنا رب مانتی ہو یا پھر وہ جو بچہ جس پر یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں اس کو مانتی ہو؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے جھجکتی ہے، کس وجہ سے؟ بچے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ گود میں اس کو زبان عطا کرتا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں کس بات کا ڈر ہے، تو حق پر ہے، اور اس بعد بچے کو لے کر کے آگ میں وہ کودتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تقویٰ کا اعلیٰ معیار۔ اس دور کے فرعون کو چھوڑیے، آج کے فرعون کے نام کو دیکھ لیجئے، دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور گنڈا یہ کہتا ہے کہ میں اس علاقے کو خرید کر کے پلاٹنگ کروں گا اور وہاں کے جتنے لوگ ہیں سب کو مختلف ملکوں میں ڈھکیل دوں گا اور ان کو وہاں سے ڈسپلیس کر دوں گا۔ ایک بچہ وہاں پر نکل آتا ہے، اس کی ویڈیوز عربی میں ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، حالانکہ سب ٹائٹل کے ساتھ اردو میں بھی بہت ساری جگہوں پر وہ شیئر ہو رہی ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ وہاں فلسطین کا جو ہے آتا ہے سامنے اور کہتا ہے کہ ایک فرعون بھی ہوتا تھا، بڑا قوت اور طاقت والا تھا، لیکن اس کو تیرنے کا بھی ڈھنگ نہیں معلوم تھا، جب ڈوبا ہے تو بچ نہیں سکا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، تو تم اس کے سامنے کیا ہو؟ ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے۔ وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو ہے وہ 5 سال کا، وہ پیغام دے رہا دنیا کے سب سے بڑے گنڈے کو، سب سے بڑے بدماش کو۔ یہ کون سی چیز وہاں پر کام کر رہی ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ اس بات کا علم ہے کہ ہماری موت اور زندگی طے شدہ ہے، یہ اس بات کا علم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے، یہ اس بات کا علم ہے، اس بات کا زندہ شعور ہے کہ ہمارا بھی رب وہی ہے جو موسیٰ کا رب تھا، یہ اس بات کا زندہ احساس ہے تقویٰ کہ ہمارا رب بھی وہی ہے جو رب عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تھا، جو صحابہ کا رب تھا۔ رب بدل نہیں گیا ہے، رب وہی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ بدلاؤ ہمارے یہاں آیا ہے، پرابلم یہاں پیدا ہوئی ہے، دقت یہاں پیدا ہوئی ہے، مسئلہ یہاں پیدا ہوا ہے کہ ہم نے ان روزوں کو ایک روایت بنا لیا ہے، ایک ٹریڈیشن صرف بنا لیا ہے، یا اور کہہ لیں تو رجگا بنا لیا ہے اس مہینے کو، شعوری طور پر اپنی زندگیوں کا جہاں پر ہمیں حساب و کتاب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے اس مہینے میں، اس مہینے کو ہم سمجھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ کی ٹھکاٹک جو ہے وہ 20 رکعت نماز پڑھ کر کے سارے اجر و ثواب لوٹ لیے، ایسا لگتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، حدیث میں بہت صاف کہا ہے، اور ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ روزہ نام ہے بھوک پیاس کا اور رات میں رات جاگ لینے کا۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ نہ جانے کتنے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور بہت سارے ایسے رات جاگنے والے ہوتے ہیں ان کو جگے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں کہا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی کہ اگر روزہ رکھتے ہوئے لوگ جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، برے اعمال اگر نہ چھوڑیں، تو پھر ایسے لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے۔ غور کر لیجئے، سوچ لیجئے، ایک تو وہ ہمارا مقام اور معیار امت ہونے کی حیثیت سے، صورتحال جس طرح کی بن رہی ہے، اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مہینے کا ہم استعمال کیسے کریں اور ماضی سے سبق کیسے لیں، ایک تو وہ ہے معاملہ۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ اس مہینے میں ہم کم سے کم محرمات سے تو بچ جائیں، ممنوعات سے تو اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔
اور کم سے کم فرائض تو ادا کر لیں. ٹھیک ہے سنتیں نہیں ادا کرنے کی طاقت ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں گے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. نوافل ادا نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی مان لیتے, مت ادا کریے, لیکن فرائض سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. تو اگر یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے ہمیں اپنے زندگی کے مختلف میدان میں فرائض کی ادائیگی سکھا گیا, یہ رمضان المبارک ہمارے لیے کامیاب ترین مہینہ ہوگا. اور اگر اسی طرح سے روایتی انداز میں مہینہ گزر گیا تو بہت صاف کہا ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے, تباہی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو بڑھاپے میں والدین ملیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا تباہی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کے روزے پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بھوک پیاس کے نتیجے میں بھی ہمارے حصے میں تباہی اور بربادی آ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.